لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. درود پاک تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام میرے ہم مکتب ہم مدرسہ علماء کرام طلباء اعظام اور دوسرے احباب تشریف فرما ہیں. ہمارے اساتذہ کی ہمارے لیے دعائیں انتہائی اچھے جذبات اور نیک خواہشات نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے. اللہ ہمارے ان محسنین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. آپ کے ماہانہ جو دروس قرآن ہوتے ہیں، آج مجھے حکم دیا گیا میں بھی سبق سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ سب حضرات جس ادارے میں جس جگہ کے اوپر موجود ہیں، یہ قرآن و سنت کا بہت بڑا علمی مرکز ہے، اور علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک کسی بھی انسان کے اندر اس بات کی حرص اور تمنا رہے کہ میرا علم بڑھتا رہے تو وہ انشاءاللہ علم میں ترقیاں کرتا جاتا ہے. آج جو دنیا کے بہت بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں، اور جب ہمارے ساتھیوں کو ہمارے ہم مکتب لوگوں کو ان سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان سے کبھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مختلف انداز میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو جدید فتنے ہیں، خواہ وہ جس روپ اور جس انداز کے اندر بھی ہوں، ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس وقت آپ کے اندر ہوگی جب آپ میں علم کے اندر بڑھنے کی طلب ہوگی. جب علم کے بڑھنے کی طلب، علم میں ترقی کی خواہش اور تمنا رک گئی، آپ کسی بھی معاشرے میں درپیش چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
آپ جس مرکز میں ہیں یہاں پر آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ ابھی اور بہت کچھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس لیے اپنے طالب علم بھائیوں سے گزارش کروں گا، اول سے لے کر آخر تک بڑے ساتھیوں کی خدمت میں بھی، کہ اگر آپ باہر نکل کر معاشرے میں بسنے والی اقوام کا قرآن و سنت کے اعتبار سے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر علم کی ترقی اور علم کے بڑھنے کا جذبہ اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ نے بڑے جو ہمارے احباب ہیں انہوں نے یقیناً یہ حدیث سے پاک پڑھ لی ہوگی۔ خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں جو اپنی بعثت کے مقاصد بیان کیے، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا ہے۔ پڑھا ہے احباب نے یا نہیں پڑھا؟ توجہ فرمائیں گے ذرا۔ انما بعثت، اللہ نے مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ سے بڑا کائنات میں کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ مگر اس استاد کو بھی حکم ہوا کہ کہتے رہیے رب زدنی۔ اس سے بڑی میرے خیال میں علم کے بڑھنے کی تمنا، علم کے بڑھنے کی خواہش اور علم کی بڑھوتری کی عظمت نہیں ہو سکتی کہ جو ساری کائنات کے لیے استاد بن کر آئے ہیں ان کو بھی رب نے کہا ہے کہ آپ کہتے رہے نا رب زدنی۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس دعا کا اہتمام کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کا جذبہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے کیا بنا کر مبعوث کیا ہے؟ ترجمے کے ساتھ کیا بنا کر؟ آپ کے علماء کے لیے ایک میدان چھوڑنے لگا ہوں، اپنے سینئر ساتھیوں کے لیے۔ اساتذہ سے سبق ہم نے تو پڑھے ہیں۔ دیکھیے، ان پڑھ کو استاد بنا کے بھیجا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی عظمت، ناموس اور حرمت کا خیال کرنا آپ کی ذات کے بارے میں بولنے والے لفظ کے اندر ضروری ہے۔ کیا ہمارے ادارے میں جو ان پڑھ ہے اسے ہم استاد رکھیں گے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ حضور کی ذات کے لیے جو امی کا لفظ آیا ہے نا، وہ اللہ نے آپ کے لیے تعریف کے مقام میں ذکر کیا ہے۔ ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ امی کا یہ معنی نہیں ہے حضور کی ذات کے لیے کہ آپ بالکل ان پڑھ ہیں، نہیں، ان پڑھ نہیں تھے۔ آپ نے اپنے علماء سے سن رکھا ہے، اس پہ مزید اب ہمارے ساتھی انشاءاللہ تحقیق بھی کریں گے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے تقریباً بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا اور پتھر کے رکھنے میں جھگڑا ہو گیا۔ قریش مکہ نے اپنا فیصل کس کو مانا تھا؟ بولیے، جو ان پڑھ ہوتا ہے فیصل اس سے بنایا جاتا ہے نا۔ امی کا لفظ ام سے ہے، ماں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان پڑھ نہیں، ماں ایک معاشرہ ہے، ماں خاندان کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، معاشرے میں کس طرح لوگوں سے معاملات کرنے ہیں،
اللہ رب العزت نے یہ علم آپ کو اعلان نبوت سے پہلے بھی عطا فرمایا تھا. یہ مطلب ہے کہ یہ علوم جو معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے عطا کیے تھے. اسی وجہ سے آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ایسا فیصلہ کیا کہ دنیا اس فیصلے کو سن کے دنگ رہ گئی. قاضی ایاز صاحب رحمہ اللہ ایک ہمارے بہت بڑے محدث بھی ہیں, سیرت نگار بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ کے نبی کی تعریف میں, الشفا کے نام سے. اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی حرمت کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے سوال کیا جائے کہ فلاں مسئلے کا جواب دو, وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. توجہ ہے نا بھائی, توجہ فرمائے ذرا, میں نہیں جانتا. اگلا آدمی اسے کہتا ہے تو ان پڑھ ہے, تو کیا ہے, تو ان پڑھ ہے. وہ جواب میں کہتا ہے, یعنی اسے وہاں پہ عربی میں ان عربی کے الفاظ ہیں کہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ تو امی ہے, وہ آگے سے کہتا ہے میں امی ہوں, تو کیا ہوا حضور بھی امی تھے, وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ سامنے والا جس بندے کو سوال کا جواب نہیں آیا اس کو امی کہہ رہا ہے کس معنی میں, عیب والے معنی کے اندر. اور رب نے قرآن میں میرے نبی کو امی مدح کے مقام میں کہا ہے, تعریف کے مقام میں کہا ہے. چلو یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کے حبیب نے خود کیا فرمایا, انما بعثت, اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے جی, ہاں شاباش, کیا بنا کے بھیجا ہے, استاد بنا کے بھیجا ہے. تو جو پوری کائنات کے استاد بن کر آئے ہیں, جب ان کو حکم ہو رہا ہے کہ رب زدنی, یہ دعا پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ, ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھا کریں, ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھا کریں, کئی بار پڑھا کریں. بہت مبارک دعا ہے قرآن مجید کی. اور پھر اس کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ علم حاصل کرنے, علم کے بڑھنے کی جو طلب ہے وہ بھی ہمیشہ کیا ہے, بڑھتی. اللہ اکبر. دوسری ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں, اس میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنوان میں آپ کے لیے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ کے نبی کے اخلاق کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کے 2-3 مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت, اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے, لأتمم مکارم تاکہ میں اخلاق کو حد کمال تک پہنچا دوں, میں اس کی تکمیل کر دوں, ایسی حد تک پہنچا دوں کہ پھر اس میں کوئی کمی باقی. اور میرے نبی کے اخلاق کی جھلک اللہ نے قرآن میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون. ہاں سمجھے گی بات, سمجھے آپ بات اصل میں سمجھے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ کے نبی کی مقام, عظمت اور شان کی انتہاؤں کو بیان کیا گیا ہے, ان میں سے یہ ایک آیت مبارکہ ہے. کون سی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. اللہ نے آپ کے اخلاق کے ساتھ کون سی آگے صفت لگائی ہے جی؟ عظیم. بولیے جی کون سی صفت ہے؟ یہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے, بڑے بڑے جید حفاظ موجود ہیں. اللہ کے نبی کی نماز استاجی عظیم نہیں تھی؟ قرآن مجید میں آپ کی نماز کا ذکر ہے مگر ساتھ عظیم نہیں آیا. آپ نے جو دنیا کو دعوت دی داعیاً اللہ, آپ کی دعوت عظیم تھی یا نہیں تھی؟ مگر اس کے ساتھ عظیم کی صفت آئی ہے.
کہیں آئی ہو تو پڑھ دیں. آپ نے روزے رکھے وہ عظیم نہیں تھے. آپ نے حج مبارک فرمایا عظیم نہیں تھا. عمرے ادا کیے وہ عظیم نہیں تھے. جہاد فی سبیل اللہ کیا, اپنے جسم کے اوپر ہتھیار سجا کر میدانوں میں نکلے, وہ عمل عظیم نہیں تھا. آپ نے خوشیاں کی وہ عظیم نہیں تھی. غمیوں میں جو عمل کیا وہ عمل عظیم نہیں تھا. مگر آپ اس بات پہ غور فرمائیں گے مزید کہ اللہ رب العزت نے عظیم کی صفت نماز کے ساتھ نہیں لگائی, روزے کے ساتھ نہیں لگائی, حج کے ساتھ نہیں لگائی, تلاوت کے ساتھ نہیں لگائی, قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ نہیں لگائی. عظیم کی صفت قرآن میں لگائی ہے تو محمد کے اخلاق کے ساتھ لگائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ آسان وجہ, آسان بات میں عرض کرتا ہوں جو ہماری سمجھ میں آنے والی ہے. فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی اخلاق تو عظیم ہے, باقی اعمال عظیم نہیں ہے. فرمایا نہیں, ہر عمل عظیم ہے, کیونکہ ذات جو عظیم ہے, ذات جو کیا ہے عظیم ہے, ہر عمل عظیم ہے. مگر رب نے عظیم کی صفت اخلاق سے کیوں لگائی ہے؟ تاکہ دنیا کو محمد کی شان کا پتہ چلے, دنیا کو مصطفیٰ کی کیا ہے شان کا پتہ چلے, عظمت کا پتہ چلے. کیوں؟ آپ سے میرا سوال ہے, نماز اچھی پڑھنا یہ زیادہ مشکل ہے یا اخلاق زیادہ مشکل ہے؟ جو فیصلہ آپ دیتے, کیا مشورہ ہے آپ دوستوں کا؟ نماز عظیم پڑھنا, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, مباحات, مندوبات, ہر چیز کا خیال رکھ کے یہ زیادہ مشکل ہے یا اچھے اخلاق سے رہنا یہ زیادہ مشکل ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے نا عظمت مصطفیٰ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کتنا عظیم نبی ہم نے بھیجا ہے. اچھا, ہر سال حج کرنا, عمرے کرنا اور سارے احکام کی رعایت کر کے کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا معاشرے میں اچھے اخلاق سے رہنا یہ زیادہ مشکل ہے؟ بھائی بولو تو صحیح. جہاد اچھے سے اچھا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے, روزے زیادہ مشکل ہیں اچھے سے اچھے رکھنا, اور جناب والا جتنے اعمال ہیں وہ اچھے سے اچھے کرنا وہ زیادہ مشکل ہیں, یا سارے اعمال میں اچھے اخلاق والا ہونا یہ زیادہ مشکل ہے؟ اب ذرا آیت کو سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے, معاشرے میں اچھی نمازیں پڑھنے والے آج بھی بہت مل جائیں گے, اچھے اخلاق والے بہت کم ملیں گے. اچھے روزے رکھنے والے بہت مل جائیں گے, اچھے حج اور عمرے کرنے والے بہت مل جائیں گے, اچھے اخلاق والے بہت کم ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں جب سارے اعمال میں سب سے مشکل عمل اخلاق والا ہے, جب میرا مصطفیٰ سارے اعمال میں جو مشکل عمل ہے اس میں عظیم ہے, تو آسان اعمال میں میرا نبی کتنا عظیم ہوگا خود ہی سمجھ جاؤ. ارے بھائی, جو مشکل اعمال ہیں وہ تو اخلاق ہیں. جو ان اعمال کے اندر, جو اخلاق کے اندر عظیم ہے اس کی نماز عظیم نہیں ہوگی. جو عمل ہمارے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے, یہ مشکل ہے, سچی بات ہم کہہ رہے ہیں, تو جو مشکل سے مشکل عمل میں اتنی عظمتوں والا ہے اس کی نمازوں کی عظمت کیا ہوگی یہ تو شمار میں بھی نہیں آ سکتی. اور دوستو, نوجوان بھائیوں, اللہ رب العزت جو ہے نا جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں اور اسے کائنات کا استاد بنا کے بھیجتے ہیں, اسے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں. یہ ضروری ہے
اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ معاشرے میں مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس صفت کے بغیر کام چل سکے گا؟ یہ میرا 14 سالہ تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب جس دور میں مبعوث کیے گئے، اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ علم والا دور؟ بھائی بولو تو صحیح۔ دور جاہل کے سامنے جب حق بات رکھی جائے فوراً مان لیتا ہے نا۔ وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ اخلاق سے پیش آتا ہے یا بد اخلاقی سے؟ تانے دینا یہ اخلاق کی علامت ہے یا گھٹیا پن کی؟ پھر بہتان لگانا اخلاق کی علامت ہے یا گھٹیا پن کی؟ تو اللہ کے حبیب کو جس دور میں مبعوث کیا گیا وہ دور علم کا دور نہیں تھا، وہ اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے اپنے نبی کو عظیم اخلاق دیے تاکہ جن کے سامنے میرا نبی دعوت پیش کرے ان پہ صرف نبی کی دعوت کا بوجھ ہو، نبی کی بد اخلاقی کا بوجھ نہ ہو۔ میرا آپ سے سوال ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں؟ صحابہ کا عقیدہ بولو۔ قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی آیت، اس کی تفسیر میں صرف صحابہ کی یہی بات ملتی ہے نا کہ مردے۔ چلو یہ مشکل مسئلہ ہے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے؟ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارنا جائز ہے؟ جس ہمارے بھائی کو یہ مسئلے قرآن و سنت سے ازبر یاد ہو، دلائل کے ساتھ، تنقیحات کے ساتھ، جو بندہ ان مسئلوں کا منکر ہے وہ آ کر ہمیں دعوت دے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مختار ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کی باتیں سن کے آپ خوش ہوں گے یا آپ پر بوجھ پڑے گا؟ بھائی بولو تو صحیح، سمجھ آ گئی؟ تو اس پہ بوجھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہمارے اوپر اس کی دعوت کا بھی بوجھ ہو، ساتھ اس کی زبان کے اخلاق کا بھی بوجھ ہو، ہم اس کی بات سنیں گے؟ آپ نے بھی دائی بننا ہے۔ دائی بننا ہے یا نہیں بننا؟ بھائی دائی بننا ہے۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ ہاں، ہم نے دعوت دینی ہے کتاب و سنت کی، دعوت دینی ہے، کہو انشاءاللہ، کتاب و سنت کی۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کیا تھے؟ داعین الاللہ ادعو۔ تو سامعین پہ صرف ایک بوجھ ڈالنا ہے، دوسرا بوجھ، اگر آپ دونوں بوجھ ڈالیں گے نا اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ انبیاء کی دعوت میں سامعین پہ صرف ایک بوجھ ہوتا تھا، اس میں انبیاء اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے تھے کہ جو اللہ کہتے تھے وہ انبیاء بیان، اس میں کمی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر لوگ منہ کے اوپر شاعر کہتے، لوگ مجنون کہتے، اللہ معاف فرمائے کذاب کہتے، لوگ برے برے تانے دیتے، مگر نبی کہتے نہیں، ہمارے اندر یہ بات، لوگ کہتے ہم تمہاری وجہ سے منحوس ہو گئے، سورت یاسین میں ہے نا۔ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ بھائی یہ بات سیکھنی ہے، یہ بات سیکھنی ہے، یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ۔ اور صحیح مسلم میں نا حضرت قتادہ تابعی ہیں جلیل القدر، وہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہتے ہیں انبئینی عن خلق رسول اللہ، یا ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ میں آپ سے اللہ کے نبی کے اخلاق کا درس لے لوں۔ تابعین ام عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے اخلاق کا بھی درس لینے کے لیے۔ ام عائشہ نے کیا فرمایا؟
अलस्त तक़राउल कुरान, कतादा तूने कुरान नहीं पढ़ा, तूने कुरान नहीं पढ़ा? तो बला, मैंने कहा जी पढ़ा है अम्मा जी। फरमाया अल्लाह के नबी के अखलाक का दूसरा नाम अल्लाह का कुरान है। भाई हमारी तो दावत भी कुरान की है, हमारी तो जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत चाहती भी यही है कि क्या आम हो जाए दर से, भाई क्या आम हो जाए दर से कुरान आम हो जाए। मस्जिद नबवी के अमाल में से एक अमल था तालीम वाला, मगर वो तालीम किस किताब की होती थी? बस हम यही चाहते, अल्लाह करे आम हो जाए, आमीन तो कह दे। समझ आ गई जनाबे वाला? तो दरसे कुरान तो आम करना है, मगर ये कुरान को हमने क्यों आम करना है? क्योंकि सिद्दीक़ा कायनात ने जिस तरह इन्नका ला तुस्मिउल मौता की तफसीर बयान की है और जनाबे वाला सूरह लुकमान की आखिरी आयत की तफसीर बयान की है, इसी तरह सिद्दीक़ा कायनात यही कहती है कि नबी के अखलाक का दूसरा नाम क्या है। इसलिए रब भी ऐलान कर रहा है व इन्नका लअला खुलुकिन। भाई एक मैंने आपके लिए मजमून छोड़ दिया है, मजीद इसके ऊपर आपने खुद काम करना है कि अल्लाह ने और किसी आपके कमाल के साथ अजीम की सिफत नहीं लगाई, सिर्फ किसके साथ लगाई है। और एक और बात आपके लिए अर्ज कर दूं, खतीबाना जो बातें होती हैं, ये तो सबक आपको सुना रहा हूं। देखो अखलाक नाम किस चीज का है? अखलाक नाम किस चीज का है? मेरे नबी की अदाओं का दूसरा नाम क्या है? लोगों से मुस्करा के मिलना, ये अखलाक बाद में कहलाया है, पहले मेरे नबी ने जब करके दिखलाया है। समझ आ गई है? जिस अब आप अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन के साथ अच्छे से अच्छे मुआमलात किए, मुहद्दिसीन उनको अखलाक के बाब में जिक्र करते हैं, वो अखलाक बाद में कहलाए हैं, पहले मुस्तफा ने करके दिखलाए हैं। तो अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी का नाम अखलाक है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी जिस किताब के सांचे में ढली हुई थी वो कौन सी किताब थी? भाई इस बात को लाजिम पकड़ना है। जब आप मुआशरे में जाएंगे ना, हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, बहुत ज्यादा लोग आप पर भी ताने लगाएंगे, बुरा भला भी कहेंगे। आपने अपने सामेईन पे 2 बोझ डालने हैं या 1 बोझ? भाई बोलो तो सही, 1 बोझ डालना है। फरीके मुखालिफ 2 बोझों के साथ कभी भी बात करने के लिए तैयार, ये हमारे सामने है ना, सामने है ना भाई। सईद असद साहब के साथ बात शुरू हुई तो हमारे जो मुनादिर साहब हैं, उन्होंने जब लहजा इख्तियार किया तो सईद असद ने जब उनको समझाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका लहजा क्या हो गया? हो गया ठीक या नहीं हो गया? भाई यही बात आपको समझा रहा हूं। अगर आप किसी को कहेंगे फंडर, समझ आ गई, बूढ़ा खोसट, आपकी दावत का कोई असर नहीं होगा, उसके मानने वाले आपके खिलाफ कमेंट्स करेंगे। आप ऐसी गुफ्तगू करें दलाइल के साथ कि खुदा की कसम दुश्मन माने या ना माने, मगर इस बात को मान जाए कि बात तो दलील के साथ है। बात किसके साथ है? हाँ, दुश्मनों के साथ बात हो तब भी यही अंदाज होना चाहिए कि अपने सामईन, अगर वो तबका है जो अल्लाह के मां सिवा औरों को मुश्किल हाजात में पुकारता है, मा फौकल अस्बाब पुकारता है, आलिमुल गैब मानता है, हाजिर और नाजिर मानता है, मुश्किल कुशा मानता है, दलाइल के इतने अंबार लगा दे, अकली दलाइल पेश करे, नकली दलाइल पेश करे, मगर सिर्फ दलाइल का बोझ हो, आपकी जुबान का बोझ। समझ आ रही है बात? ये मेरी आपके साथ मुज़ाकरा है भाई, समझ आएगी ना? वो साथी कहते नहीं है भाई आपस में क्या होता है भाई, उलमा को बातें पढ़ाई नहीं जाती, उनके साथ क्या होता है भाई? मुज़ाकरा होता है। तो अल्लाह के नबी के अखलाक किस चीज का नाम है? कुरान का दूसरा नाम क्या है मेरे नबी के? तो मेरे नबी, और एक बात और आपको बताऊं, आप पे इल्जाम लगेंगे, ये सच्ची बात है,
जो तौहीद बयान करते हैं उन पे इल्जामात, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अंबिया की तरह अगर उसके जवाबात न दिए जाएं तो इल्जाम लगाने वालों की पार्टी के लोग भी फिर मुलाकात के लिए आते हैं। जब लोग कहते थे कि इस नबी पर ये मजनून हो गया है, दीवाना हो गया है, तो लोग आते नहीं थे मुस्तफा को देखने के लिए कि ये मजनून है या भाई। अगर आप में वो ऐब नहीं है, आप परेशान ना हो, वही ऐब आपको दुश्मनों की निगाह में भी आला बना देगा। लोग आते थे देखने के लिए कि देखे भाई इसको जुनून है भी सही या। लोग जो कहते हैं जुनून है, लोग कहते हैं शायराना कलाम करता है, जाकर देखे तो सही। आते थे लोग या नहीं? अगर आप अखलाक के साथ दावत देंगे, कुरान का मसला नहीं छुपाएंगे। हमारे यहां यह समझा जाता है कि इसका दूसरा मतलब यह है कि इन्ना सही कुरान मुडू बयान कीता। हमारे यहां असल में यह समझा जाता है, यह मसला नहीं है। कुरान नहीं छुपाना, सुन्नत नहीं छुपानी, सहाबा की अजमत नहीं छुपानी, मगर दुश्मन उसके बदले में जो ऐब लगाएगा ना, दुश्मन की जमात के लोग जब वो ऐब अपने मोहल्ले में, अपनी मजलिसों में सुनेंगे और आपकी तरफ से दलाइल सुनेंगे और मुअस्सिराना गुफ्तगू सुनेंगे, वो खुद कहेंगे यार हमारे मौलवी जो कहते हैं एक बार जाके उससे मुलाकात भी। समझ आ रही है बात? हां, इस बात को ज़हन में रखना है, यह बात बहुत जरूरी है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं अपने नबी के अखलाक के बारे में? व इन्नका लअला खुलुकिन। एक और आयत आपके लिए अर्ज करता हूं। ये तो है ना गैरों के साथ, किन के साथ भाई? अपनों से भी गलतियां हो जाती हैं या नहीं हो जाती? भाई बोलो तो सही। अपनों से भी तो बाज औकात बंदे का दिल दुखी हो जाता है या नहीं हो जाता? उस वक्त अखलाक कैसे रखने हैं, क्योंकि आपके अखलाक का दूसरा नाम क्या है? आइए देखिए, कुरान मजीद का एक मकाम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं अपने साथियों के लिए। किन के लिए? क्योंकि हमने जोड़ पैदा करना है सबसे पहले किन के साथ? अपनों के साथ। किन के साथ भाई बोलो? समझ आ गई ना? ये देखिए, तवज्जो है ना जी, तवज्जो फरमाए जरा। अपनों के साथ अपनों से कमी बेशी हो जाए तो फिर अखलाक कैसे होने चाहिए, जरा जिसको कुरान कहते हैं ना व इन्नका लअला खुलुकिन, मैं उसकी झलक आपके लिए अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। अल्लाह ये एहसान सहाबा पे जिता रहे हैं। अल्लाह कहते हैं सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की रहमत से मोहम्मद तुम्हें नरम मिल गया है। तुम्हें क्या मिल गया है? ये चौथे पारे में है। जो हमारे साथी तफसीर पढ़ रहे हैं पहले 10 पारों की, यहां पर किस गजवे का तज़किरा हो रहा है? गजवा, तवज्जो से भाई, गजवा ओहद का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह सहाबा को कह रहे हैं फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। अल्लाहु अकबर। हैरान हो जाता है बंदा कि वाक़िअतन इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ग़ज़वा ओहद के अंदर क्या हुआ? 70 सहाबाए किराम के जिस्म के टुकड़े हो गए। किन की वजह से? भाई बोलो तो सही। भाई यही है ना, हमने ये पहले 10 पारे अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल हकीम साहब के पास पढ़े थे। आज वो बैठे, समझ आ गई? इनके पास हमने पहले 10 पारों का तर्जमा पढ़ा था, समझ आ गई? और तफसीर जलालैन भी इनके पास से ही पढ़ी थी, समझ आ गई? पहले जो 15 पारे हैं ना, पहले वो हमने इनके पास ही पढ़े थे, समझ आ गई? वो मेरे पास असल जो है वो हमने उस वक्त खुद खरीदी थी। उस्ताद मोहतरम के लिखवाए हुए तर्जमे और बातें अभी मेरे पास मौजूद है, समझ आ गई? वही मेरे पास कुरान है जिसके ऊपर हमने यहां पर सबक पढ़े थे और 7 तर्जमे लिखे थे और तफसीरी इफादात लिखे थे।
وہی آج بھی میرے پاس ہے. 14 سال سے اسی سے دیکھ کر ہی درس دے رہا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ذرا توجہ ہے نا، توجہ فرمائے ذرا. غزوہ احد کے اندر کتنے صحابہ کی جان چلی گئی؟ سید الشہداء امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. اتنا غم آیا، صحابہ کو کفنانے کے لیے پورے کفن موجود نہیں ہے. پورے صحابہ کے لیے ایک کے لیے قبر کھودنا مشکل ہے. ان 70 صحابہ کی شہادت کے پیچھے اصل میں وہ ساتھی تھے ان کے جنہوں نے پہاڑی درہ. اس تناظر میں اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اس تناظر میں اپنے اس ساتھیوں کی وجہ سے کتنے ساتھیوں کی جان چلی گئی. خدا کی قسم میں کہتا ہوں ساری اشاعت التوحید بھی قربان ہو جائے، امیر حمزہ کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. 70 صحابہ کی جان چلی گئی. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کی رحمت سے تمہیں میرا نبی نرم مل گیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا، وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا کا کیا مطلب ہے؟ پنجابی میں بتاؤں؟ پنجابی میں ایسے موقع کے اوپر میں تو اکثر کہتا ہوں گھر میں بچے سے پیالہ ٹوٹ جائے تھے ٹھاں ٹھاں. سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہاں پر کتنے ساتھی شہید ہو گئے بولو. اس کے پیچھے خالد بن ولید کا لشکر جو پیچھے سے آیا اس وجہ سے آیا کہ صحابہ نے پہاڑی درہ، اگر وہ پہاڑی درے پہ قائم رہتے کبھی بھی صحابہ کرام کے اوپر پیچھے سے اٹیک. میں آپ سب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں تاریخ، حدیث اور سیرت سے ایک جملہ بتاؤ جو ہم ایسے موقعوں پہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے نبی نے جملہ ان صحابہ سے کہا ہو. جماعتیں ایسے بنتی ہیں، گھر ایسے چلتے ہیں، خدا کی قسم ادارے ایسے چلتے ہیں. ہمارے جو استاد انہوں نے ہمیں لکھایا تھا کہ اس آیت کے اوپر ہے امیر جماعت کی صفات. امیر جماعت کی صفات. اس میں یہ دیکھ لیجئے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے 70 جنازے اٹھانے پڑے، مگر جنہوں نے پہاڑی درہ چھوڑا اللہ ان کو کہہ رہے ہیں لو کنت فظا. فظن کا کیا ترجمہ ہے؟ سخت گو، تند و تیز زبان والا، بد زبان. ساڑی پنجابی جھنگ علی چاندن یہ جو موقع تھے نا بندے لوگا دی دھی بہن ہک کر چھڑیں دن. ہون سمجھ آئیے تو انہوں دی بہن کی کر چھڑیں دن. اب سمجھ آئیے اشارے میں اس کو عربی میں کہتے ہیں فزن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ایسے موقع کے اوپر میرے نبی جو چاہتے کہہ سکتے تھے ان کو کہ تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ بنائے، مگر میرے محبوب پیغمبر نے ایسی نرمی دکھلائی، ایسے اخلاق دکھائے کہ رب کو اعلان کرنا پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. ہیں عظیم یا نہیں ہے؟ رب نے تو دلائل دے کے ثابت کیا ہے، دلائل دے کے دنیا کو منوایا ہے، مصطفیٰ کو ایسے نہیں منوایا. اس لیے میرا رب کہتا ہے اگر تمہیں کوئی نمونے چاہیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. بتائیے امیر جماعت جب غزوہ احد کے موقع پہ امیر جماعت نے فزن نہیں کیا تو آپس میں ساتھی جن بیچاروں کے گھر والے شہید ہو گئے، جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کے بھائی شہید ہو گئے، کیا انہوں نے ان کے ساتھ فزن والا معاملہ کیا؟ اس لیے کہ جب امیر جماعت فزن نہیں ہوتا تو چھوٹے طبقے کو فضوز کرنے کی جرت ہی پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے صحابہ کی سیرت. اس کو کون اپنائے گا؟ اس کو کس نے اپنانا ہے؟ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ یا قرآن سے بغیر ہے؟ یہ بھی قرآن کا عنوان ہے یا نہیں ہے؟
اس پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے عمل کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم دائی ہیں کس کی دعوت کے؟ خدا کے لیے. اپنے ساتھیوں کے بارے میں زبان کو کبھی بھی فضل نہ بنائیے. اگر آپ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں زبان کو فضل بنا دیا، خدا کی قسم جماعت جماعت نہیں رہے گی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یہ پکی بات ہے. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کی جماعت پھر بھی آپس میں جڑی رہی یا نہیں جڑی رہی؟ میرے نبی نے کوئی تانے دیے؟ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو فض کیا؟ نہیں کیا. یہ ہے میرے نبی کے اخلاق. آج ان کی ضرورت ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ آپ کے لیے میرا مذاکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، یہ جو تیرے گرد پروانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، جو آتا ہے وہ جانے کا نام بھی لیتا. یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ان سے بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے تمہیں چچا کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں 70 شہداء کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں. مگر میرا نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرا نبی نہ تو زبان سے فض کرتا ہے نہ دل سے اپنا معاملہ سخت کرتا ہے. اگر تیری زبان بھی سخت ہو جاتی، تیرا دل بھی سخت ہو جاتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر تیرے ارد گرد پروانے کبھی بھی جمع نہ ہوتے. پروانے جمع ہوتے ہیں، لیکن پروانوں سے کمی بیشی کا ہونا، بولو ارے صحابہ ہمارے مقتدا ہیں یا نہیں؟ بھائی ان سے مسئلہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ تو ہم سے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپس میں بھائی ہو سکتا ہے. اگر ہم آپس میں جڑ کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر غزوہ احد کے اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل. یہ ہمارے اخلاق کا ایک اور عالم بھی ہے کہ کہیں سے نوازش جاری ہے تو کیا ہی بات ہے، کہیں سے نوازش ختم ہو گئی تو معاملے سارے نہیں. میرے نبی کے اخلاق ایسے نہیں تھے. خدا کی قسم میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اس کا نام اخلاق نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مفاد پرستی. اس کا نام کیا ہے؟ میرے نبی کے اخلاق. مکے میں آپ دنیاوی اعتبار سے بحیثیت حکمران تھے؟ نہیں تھے نا. اور مدینے میں بحیثیت، مگر علماء بیٹھے ہیں، پڑھ کے دیکھ لو، میرے نبی کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. مکے کے حالات بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ مکے میں آپ نے کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اقتدار. مگر خدا کی قسم مدینے میں بھی ایسا نہیں کیا اگرچہ آپ کے پاس اقتدار آ گیا تھا. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی. یہ لمبا واقعہ ہے. یہ اپنے علاقے سے آ رہے تھے، نجد سے، اور مکے جا رہے تھے. تو ان کے ذہن میں آیا مکے والوں کے پاس جانا ہے، ان کے لیے کوئی جاسوسی کر کے لے کے جاؤں تاکہ وہ میرے اوپر کیا ہو جائیں، بڑے. انہوں نے نا سواری وغیرہ باہر کھڑی کی، آ گئے جاسوسی کے لیے. صحابہ نے ان کو پکڑ لیا. صحابہ نے کیا کر لیا؟ مشرک تھے یا نہیں تھے؟ بھائی بولو تو صحیح، بھائی بولو تو صحیح. مشرک تھے نا. صحابہ نے پکڑ لیا. استاد محترم تشریف فرمائے، آ کے کہاں باندھ دیا؟ بولیں گے تو بات سمجھاؤں گا. مسجد ہے، کس کو باندھا؟ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، اور پھر مسجد. یہی تو قرآن فہمی کے غلط مسائل ہے نا. اپنی سوچ اور فکر سے ہم نے قرآن نہیں سمجھنا. میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، ایمان کا معیار کون سی جماعت؟ زور سے بولو. قرآن سمجھنے کا معیار بھی کون سی جماعت؟
اگر مشرک کے نجس ہونے کا مطلب ہے نا کہ وہ کتے کی طرح ہے یا وہ خنزیر کی طرح ہے، تو پھر مسجد نبوی میں کتے اور خنزیر کو کبھی صحابہ نے پکڑ کے باندھا؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے اس گندگی سے مراد زہری نہیں ہے، عقیدے، سوچ اور فکر کی گندگی ہے۔ کون سی گندگی ہے؟ عقیدے کی گندگی ہے، عقیدے اور سوچ اور فکر کی غلاظت مراد ہے، زہری مراد، وگرنہ تو بڑی پریشانی ہو جائے گی بھائی، بہت پریشانی ہوگی۔ کس طرح؟ اگر آپ کسی مشرک کی دکان سے سودا لیتے ہیں، وہ کتے اور خنزیر کی طرح ہے، اس نے جس سودے کو ہاتھ لگایا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بھائی بولو تو صحیح، وہ سودا بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر آپ کھائیں گے کیا؟ بھائی نجس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کون سی نجاست ہے؟ اعتقادی، عقیدے کی گندگی، سوچ اور فکر ہے۔ سمامہ بن آسال کو باندھ دیا گیا، فجر کی نماز کے لیے رحمت کائنات تشریف لائے۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر نے حالات دریافت کیے، آپ کو بتایا گیا قبیلہ نجد کے سردار سمامہ بن آسال پکڑے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سمامہ کے پاس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے مجھے خیر ہے۔ پھر سمامہ تین باتیں کرتا ہے، کہتا ہے ان تقتل ذات من، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھنا میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرے خون کا تم سے بدلہ۔ بات ختم۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب یہاں پہ سمامہ حاکم ہے یا قیدی ہے؟ قیدی حاکم وقت سے جو یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے قتل کرو گے تو خون کا بدلہ لیں گے، یہ قیدیوں والی بات ہے یا دھمکیوں والی بات ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ یہ ہمارے حکمران کو کوئی ایسا کہہ کر دکھائے، جیل میں کھڑا ہو اور پھر جیل کے سپریڈنٹ کو صرف یہ کہہ کر دکھائے۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ ان تنعم علی شاکر، اگر احسان کرو گے نا تسا مفت ہی تواڈا احسان کوئی نہیں لینا، کوئی بدلہ بھی دینا ہے۔ اس نبی کو دنیا کے مال کی پیشکش کر رہا ہے جو بیویوں کی زبان سے بھی مال کا مطالبہ پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کے مزاج کے مطابق ہے، یہ جواب میرے نبی کے مزاج سے ملتا ہے۔ اور پھر صراحتاً کہتا ہے ان کنت ترید المال، مال چاہتے ہو تو سوال کرو جو مال چاہیے۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ حضور حکم دے گے اس کی گردن کیا کر دو، مگر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نا، سمامہ کی رہائش کا بھی صحیح انتظام کرو، سمامہ کو کھانا بھی کھلاؤ، سمامہ کو پانی بھی پلاؤ۔ اس لیے نہیں قرآن کہتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، یہ مکے میں آپ دیکھیں گے تو وہی حالات نظر آئیں گے، مدینے میں دیکھیں گے تو حدیث پاک میں دوسرا دن گزر گیا، حضور پھر آئے، پوچھا بھئی کیا حال ہے؟ آدھا میریاں کل علیاں اترائے گلن، کوئی تبدیلی تو ایک ہی بات پہ قائم ہوں، ضد ہے یا نہیں ہے نا؟ مگر حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے پھر کھلاؤ، اسے پھر پلاؤ، تاکہ یہ دیکھے کہ دربار نبوت کے اخلاق کیسے ہیں، تاکہ اسے پتہ چلے محمد کی جماعت کا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، محمد کی جماعت کی تعلیم کیسے ہے۔ تیسرا دن آیا، میرے محبوب پیغمبر نے پھر پوچھا، کہتا ہے وہی پہلے والی بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آیا کہ آج تو اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یکدم حکم دیا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو کیا کر دو؟ قیدی ہے، دھمکیاں دے رہا ہے قید میں کھڑے ہو کر، فرمایا اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب حیران 3 دن تک وہ چونکہ نواب تھا نا، سردار تھا، ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کے میرے نبی کو نہیں دیکھا، کیونکہ بعد میں اس نے خود کہا تھا نا کہ مجھے تمام چہروں میں آپ کا چہرہ سب سے مبغوض لگتا تھا، نہیں دیکھا۔ لیکن حیران جائیے، جب سمامہ کو تیسرے دن رہا کر دیا، سمامہ خود حیران پریشان ہے، خود حیران یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور صحابہ بھی حیران، اور
सुमामा जी मस्जिद से बाहर निकलते हैं जाने के लिए। जब सुमामा बाहर निकलने लगे ना, कहते मैंने कहा 3 दिन उसके चेहरे को नहीं देखा, चलो जाते हुए एक बार देख ही लेता हूं। इनाबत की नीयत के साथ जो मुस्तफा के चेहरे को देखा तो दिल मुस्तफा को दे बैठा, दिल मुस्तफा को दे बैठा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के महबूब पैगंबर भी मंजर देख रहे हैं। सुमामा जी बाहर चले गए, अपनी सवारी के ऊपर से लिबास उतारा, खूबसूरत लिबास उतारा, अच्छा लिबास पहना, ज़ेब तन किया, खूबसूरत तरीके के साथ बन ठन कर संवर कर गुस्ल करके दोबारा फिर मस्जिद नबी में। जो पहले आने के लिए तैयार नहीं है, जो पहले देखने के लिए तैयार नहीं है, अब कहां वापस आ रहा है, अब कहां आ रहा है। हुजूर के घुटने से घुटने लगा के बैठ गया। कहते कायनात में पहले मुझे सबसे मबगूज चेहरा आपका लगता था, अब सबसे महबूब चेहरा आपका है। कायनात में मुझे पहले आपके शहरों में से आपका शहर सबसे ज्यादा मबगूज था, मगर अब जिस धरती पे मुस्तफा रहता है वो शहर मुझे सबसे ज्यादा। शाह साहब है ना, सैयद सलमान निदवी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। उन्होंने एक जुमला लिखा है बड़ा अजीब। कहते हैं अपने लफ्जों के अंदर कि जब सुमामा जी वापस आ गए, सुमामा ने अपने लफ्जों में जो बात की है, शाह साहब कहते हैं इसका मतलब यूं बनता है, सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह अजीब बात है, जब मैंने आपको देखा मैं वापस इसलिए आ गया हूं, मेरे कदम आगे चलते थे, मेरा दिल पीछे चलता था। मेरा दिल क्या है, इसलिए बस मैं वापस आ गया हूं। कलमा पढ़ा, एक हमारे तौहीद और सुन्नत के शायर ने इस मंजर को कलम बंद किया है, समझ आ गई। वो कहते हैं सोच के मुड़िया वल मस्जिद आंदा। ठीक है भाई, समझ आ गई। सोच के मुड़िया वल मस्जिद आंदा, नाल अदब दे हाजिर हो के सलाम गुजारदा, खैर नाल आया है सुमामा नबी सही फरमांदा, कहंदा नहीं जान देंदी कशिश सरकार दी। मैं तो जाना चाहता हूं पर सरकार की कशिश मुझे जाने। जोक हबीब वाली पई मेरे सीने नू ठार दी लंबी नज़म है। आखिरी जुमला सुन लीजिए। सुमामा जी कहते हैं कलमा पढ़ाओ मैनू कर लाऊं मुरीद जी। भाई अब तो सुभान अल्लाह को। वो शाह साहब अक्सर तकरीरों में कहते हैं ना कि पहले चुप करके बैठे रहते हैं, जब मैं तर्द लगाता हूं तो फिर क्या कहते हैं, समझ आ गई। तो वो हमारी जमात के नाज़्म आला हैं या नहीं है भाई? अब भाई पूरे पाकिस्तान के नाज़्म आला हैं, समझ आ गई। तो क्या है भाई, शायर कहते हैं कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, सच्ची अल्लाह दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी। बस जी टाइम, नमाज का वक्त हो रहा है। हाँ सुनिए भाई, बात खत्म करते, अदान का वक्त हो गया है। कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, सच्ची अल्लाह दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी, सच्ची अल्लाह दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी। तुसी हो रसूल सच्चे, तुसी हो रसूल सच्चे, हो गई दिलों ताईद जी, कसम खुदा दी नहीं गुंजाइश इनकार। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा